یہی نہیں طے ہو پا رہا کہ حکومت کس سے بنانی ہے، اپوزیشن میں کون بیٹھے گا۔ ہم میں سے ابھی تک کوئی ماننے کو نہیں تیار کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، نہ نون لیگ، نہ تحریک انصاف، نہ پیپلز پارٹی۔ نون لیگ کہتی ہے کہ یہ ہم نے دے دیا تو ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس کی سی چاہتی ہی نہیں کہ ہم کسی طرح نون لیگ کے ساتھ بیٹھے۔ اب نون لیگ کے تو اپنے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی حکومت نہیں ہمیں لینی، کسی کو بنا دے وزیر اعظم، ہم نے نہیں بننا۔ تو نئی حکومت جیسی ہی آتی ہے سب سے پہلے اس کا کام ہوگا بھیک مانگنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ حکومت سازی کی گتھیاں جو ہیں یہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھتی جا رہی ہیں۔ حالات و واقعات جو ہیں دن بدن ہر لمحے کے ساتھ مزید کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف عدالتیں ہیں، وہ نون لیگ کے جیتے ہوئے امیدواروں کو ڈی نوٹیفائی کر رہی ہیں، ان کو فارغ کر رہی ہیں، اور دوسری طرف یہی نہیں طے ہو پا رہا کہ حکومت کس سے بنانی ہے، اپوزیشن میں کون بیٹھے گا۔ ہر آدمی حکومت بھی کرنا چاہتا ہے، حکومت کے مزے بھی لینا چاہتا ہے، اور حکومت کے لیے کے طور پہ جواب دہ بھی نہیں ہونا چاہتا لوگوں کو کہ میں نے کیا کیا آنے والے دنوں میں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ مذاکرات کا 5واں دور بھی بے سود ختم ہو چکا ہے۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب کے گھر میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں، سارے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ 5ویں دور میں پیپلز پارٹی کے لوگ آصف علی زرداری سے مشاورت کے لیے زرداری ہاؤس گئے اور پھر واپس ہی نہیں آئے۔ یوں حالات مزید اب کٹائی میں پڑتے جا رہے ہیں۔ آج پھر سے کوشش ہے کہ جی معاملات طے پا جائیں۔ مصیبت یہ ہے کہ زرداری صاحب تو مل کر چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن بلاول ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہے، یعنی نون لیگ کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہے۔ اور پیپلز پارٹی کی ایک بڑی اکثریت ہے جو چاہتی ہے ہم اس باری حکومت میں کوئی وزارت نہ لیں، کوئی ہم اس طرح کی چیز نہ لیں۔ بلکہ فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ آج یا کل تک مذاکرات طے پا جائیں گے، لیکن نون لیگ کے ساتھ 16 مہینے کا جو تجربہ ہے ہمارا حکومت کرنے کا، وہ کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ماضی میں جو مسائل رہے ہیں اب وہ مستقبل میں ہمارے گلے میں نہ پڑے آ کے۔ اس کی وجہ جو ایک انہوں نے بتائی، وہ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے منشور میں فرق ہے، وہ ایک آگ اور پانی وہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے ہیں کہیں پہ۔ یہ 2 سال کا 3 سال کا فارمولا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس میں بھی سراغ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس کی سی چاہتی ہی نہیں کہ ہم کسی طرح نون لیگ کے ساتھ بیٹھے، وہ کہتے ہیں ہم صرف پوزیشنز لے لیں، یعنی پاکستان میں جتنی کارپوریشنز ان کے ہیڈ بن جائیں، وہ اسپارکو ہو، وہ لیسکو ہو، وہ فیسکو ہو، وہ پی سی بی ہو، وہ پی ایچ ایف ہو، وہ جو مرضی ہو، ہم کے ای ایس سی ہو، ہر ایک کے چیئرمین بن کے ہم بیٹھ جائیں، وزارت نہ لیں، ہم نیچے سے کھائیں، نیچے سے ہم یعنی وہ دودھ پی لیں۔ اب بہرحال اسی بات پہ ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ نون لیگ کہتی ہے کہ یہ ہم نے دے دیا تو ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ بھائی تم نے اگر چاہیے تو کہ وزارتیں بھی لو اور وہ بھی لو پھر مل کر، تاکہ بلیم بھی آئے، کیونکہ نون لیگ کو ایک اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہ آئی تو ان کے اوپر عوام کا نزلہ گرے گا، اور جو ان کا حال ہو چکا ہے اپنی اسٹرانگ ہولڈ میں پنجاب کے اندر، سینٹرل پنجاب کے اندر، تو ان کو لگتا ہے 6 مہینے 1 سال کی حکومت کے بعد وہ نون لیگ سے کاف لیگ میں کنورٹ ہو جائیں گے، یا پھر اگر زیادہ برے حالات ہوئے تو کاف لیگ کی جگہ وہ آپ سمجھیں کہ تحریک استحکام پارٹی ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر ان کے حالات نہیں ہو سکتے۔ یہ تاریخ کے واحد الیکشنز ہیں۔ اس کے بعد وزارتیں لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، لوگ آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ وزارت عظمیٰ کا عہدہ جو ہے وہ جھولی پہ لائے جا رہا ہے کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے، اور یہ کہتے ہیں اس کو بنا لو، اس کو بنا لو، اس کو بنا لو۔ وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک کلپ آج کل وائرل ہوا تھا۔ خواجہ سعد رفیق نے بڑی دور اندیشی کی باتیں کی ہیں، بلکہ کافی عرصے سے وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس وقت بھی ڈرایا تھا، باور کروایا تھا کہ سنبھل جاؤ ورنہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ وزارت تمہارے لے کے پیچھے بھاگیں گے اور تم آگے آگے بھاگو گے اور کہو کہ مجھے وزارت نہیں چاہیے، تمہیں ملیں گے نہیں وزیر کوئی چننے کے لیے جس طرح کہ تم کام کرانا چاہتے ہو اپنے وزیروں سے، اور لگتا ہے کہ یہ وہی وقت ہے۔ تو آ گیا وہ وقت۔ اب نون لیگ کے تو اپنے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی حکومت نہیں ہمیں لینی چاہیے، وہ کہتے ہیں بلاول کو بنا دیں، وہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر غور کو بنا دیں، کسی کو بنا دیں وزیر اعظم، ہم نے نہیں بننا۔ خواجہ سعد رفیق بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ جس کا مینڈیٹ ہے اسی کو حکومت دے دیں۔ میاں جاوید لطیف بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کو عوام نے ووٹ دی اسی کو حکومت دے دیں، بلکہ وہ تو 2-4 قدم آگے چلے گئے۔ کل رات کے ایک انٹرویو میں میاں جاوید لطیف نے کہا کہ جی بڑے میاں صاحب تو دور کی بات ہے، شہباز شریف صاحب بھی نہیں لینا چاہ رہے ہیں حکومت، یا حکومت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے حکومت بنائیں، حکومت بنائیں، اسی میں ملک کا مفاد ہے، کانٹوں پہ چلایا جا رہا ہے، اس کا نقصان بھی ہمیں ہو رہا ہے۔ نواز شریف کے نظریے سے خائف لوگ ہم کو حکومت دینا چاہ رہے ہیں۔ جاوید لطیف نے تو یہ بھی کہا کہ ہم کسی طور پہ حکومت بنانے کے حق میں نہیں ہیں، کسی بھی طور پہ۔ انہوں نے کہا کہ میرے جماعت کے 90% لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ ہمیں حکومت سازی نہیں کرنی چاہیے۔
انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ جی اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی. آپ کیونکہ موصوف کو اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے بھی الزام لگا دیا. یہ کمال کی بات ہے, جو ہارے چاہے اس پارٹی کا اس پارٹی کا اس پارٹی کا, وہ کہتا ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. جو جیتا ہے وہ کہتا ہے بڑے صاف شفاف الیکشن ہوئے, عوام نے مجھے مینڈیٹ دے دیا. اور سب سے بڑی غلطی جو میاں جاوید لطیف کہتے ہیں وہ تھا پی ڈی ایم کی حکومت. ان کا وہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی, کیونکہ نون لیگ کا زوال جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت سے شروع ہوا. تو جب ہم لوگ کہتے تھے حکومت لینے کے 1 مہینے کے بعد الیکشنز کروا دو, تو اس وقت یہی ہمیں تعویلیں دیتے تھے کہ نہیں ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, حالات خراب ہیں. اب اچھے رہے, اب زیادہ اچھے حالات ہو گئے. اس وقت کرا دیتے تو تحریک انصاف کو ٹکٹ لینے والے نہیں ملتے تھے. ان کی 3.5 سال کی کارکردگی جو تھی وہ ان کو ہانٹ کر رہی تھی. اور اس کے بعد آپ نے الیکشنز نہیں کرائے, اس میں پہلے اینٹی امریکہ بیانیہ بنا, پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا, پھر اینٹی جوڈیشری بیانیہ بنا, اور اس کے بعد اب تک وہ قابو نہیں ہو رہا. وہ جن بن گیا, بہت بڑا جن بن چکا ہے. پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی خود بھی کنفیوژن کا شکار ہے. پہلے کہتے ہیں ہم حکومت بنائیں گے, وفاق میں ہماری حکومت ہوگی, صوبوں میں ہماری حکومت ہوگی. پھر بیرسٹر صاحب اسے مکر گئے, کہنے لگا کہ جی عمران خان کا پیغام ہے, ہم اپوزیشن میں بیٹھے. پھر اسد کیسر کا بیان آیا, عمر ایوب کا بیان آیا کہ وفاق میں بھی ہم حکومت بنائیں گے, صوبوں میں بھی ہم حکومت بنائیں گے. اتحاد کا معاملہ دیکھیں تو اتنے دن ہو گئے ان سے اتحاد ہی نہیں ہو رہا ایک دوسرے سے. نہ اپوزیشن والوں سے ہو رہا ہے, نہ جنہوں نے حکومت بنانی ہے ان کا ہو رہا ہے. پہلے پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی سے اتحاد کیا, پھر اس کو ختم کر دیا. پھر ایم ڈبلیو ایم سے اتحاد ہوا, وہ ختم ہو گیا. پھر اب سنی کاؤنسل سے اتحاد ہوا. دیکھتے ہیں یہ کتنے دن چلتا ہے. کل میں نے فون کیا تھا صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو, میں نے کہا پتہ کروں ان سے کہ موصوف کیا فرماتے ہیں, کتنی دیر چلے گا یہ اتحاد. تو خیر انہوں نے فون کا جواب نہیں دیا. آ جائے گا ان کو. ابھی زیادہ مصروف ہوں گے, ابھی زیادہ لوگ ان سے مختلف چیزیں مانگ رہے ہوں گے. سنی اتحاد کاؤنسل میں اب تک پی ٹی آئی کے تقریباً مجھے پتا چلا ہے کہ 70 کے قریب لوگ شامل ہو چکے ہیں. الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے آگاہ کر دیا. مخصوص نشستوں کے لیے بھی الیکشن کمیشن کو اب خط لکھ دیا. لیکن الیکشن کمیشن سے مجھے نہیں لگتا ان کو مخصوص نشستیں ملیں گی, کیونکہ الیکشن ایکٹ کے مطابق آپ کو ہر صورت مخصوص نشستوں کی لسٹ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن میں جمع کرانی ہوتی ہے, اور مخصوص نشستوں کی لسٹ آپ کو دینی ہوتی ہے پہلے, جو کہ کرائی نہیں گئی. لہٰذا پی ٹی آئی کی راہ میں بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں. لگتا ہے معاملات اب پھر ایک بار عدالت جائیں گے, اور عدالت پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بینچ کون سا ہے, کون سی عدالت ہے, کون سا بینچ ہے. پھر آپ کو بتاؤں گا فیصلہ کیا متوقع ہے. ابھی تو عدالت جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. خیر جتنی بھی بے چینی, غیر یقینی اور انشور قسم کی اس وقت صورتحال ہے, اسے صرف اور صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, کسی اور کو کوئی نقصان نہیں ہے. شاید انڈیویجول کے کاروبار کو ہو نقصان, لیکن اصل میں نقصان اس ملک کا ہو رہا ہے. عالمی ادارے جو ہیں, خاص طور فچ, اس نے تو خبردار کر دیا, انہوں نے کہہ دیا کہ غیر یقینی سیاسی صورتحال جو ہے یہ آئی ایم ایف سے آپ کا معاہدہ جو ہے کھٹیا میں ڈال دے گی, مشکل بنا دے گی اس کو. اور اگر پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کرنا ہے بالکل, تو پھر عوام کی بے اطمینانی جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. یعنی انہوں نے الیکشن کے تناظر میں یہ بات کی ہے, کیونکہ الیکشن میں تو کافی عوام نے پی ٹی آئی کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا. اس کو تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کو بیرونی فنڈنگ کی ضرورت بھی ہے, اشد ضرورت ہے, بلکہ ہماری تو لائف لائن ہے. ہماری تو گاڑیوں کا پیٹرول نہیں پڑے گا, ہمارے تو گھر میں بجلی نہیں آنی اگر ہمیں فورن فنڈنگ نہیں ہوگی. تو نئی حکومت جیسی آتی ہے سب سے پہلے اس کا کام ہوگا بھیک مانگنا, سب سے پہلے اس کا کام ہوگا ہم چلو اچھے الفاظ میں کہتے ہیں فنڈنگ لانا, لیکن اصل میں تو ہم کشکول لے کے جائیں گے آگے. ہم 30-40 لوگ جو ہیں وہ جہازوں میں تل کے جائیں گے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہیں گے, کھابے ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, شاپنگز ہوں گی یا کھانے وانے ہوں گے, صرف اس لیے کہ ہم نے پیسے مانگے. کمال کی بات ہے. اگر اس میں تاخیر ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام تو مارچ میں ختم ہو رہا ہے, تو حکومت کی سب سے بڑی مشکل بھی آئی ایم ایف ہوگی. جس طرح پہلے ہم نے آئی ایم ایف نے اتنے مہینے ضائع کیے, اور اگر اب دوبارہ سے اسحاق ڈار صاحب آگے خدا نخواستہ اور انہوں نے سوچ لیا کہ انہوں نے آئی ایم ایف والوں کو سبق سکھانا ہے یا ان کو بتانا ہے کہ فنڈنگ کیسے ہوتی ہے, تو معاملات پھر ایک دفعہ اور نیچے چلے جائیں گے. اور لگتا تو یہی ہے کہ اگر اسی طرح ہم نے حالات کو ہینڈل کیا تو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ جو ایک بار پھر ہمارے سر پہ منڈلانا شروع کر دے گا. جی وہ ٹلا نہیں ہے, وہ ڈیلے ہوا ہے, ڈیفر ہوا ہے. ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں, کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیے گا. اسحاق ڈار کے تو خیر تعلقات ہم سمجھتے تھے کہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, لیکن بعد میں جب وہ وزیر بنے تو پتا چلا ان کے آئی ایم ایف سے بھی کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں.
انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کچھ، تو اس کے بعد IMF والوں نے کہا اچھا اب کر لو جو کرنا ہے۔ وہ جب آئے تھے پاکستان تو ڈالر کو 9 روپے 10 روپے نیچے کیا، ان کا بھی تو میں آیا ہوں چارج نہیں لیا، ڈالر نیچے چلا گیا۔ سب نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ڈالر کہاں سے کہاں اوپر پہنچ گیا، اور پھر انہوں نے کہا IMF سے ہم نے ڈیل نہیں کرنی۔ وہ 6 مہینے کے بعد ہم نے ناک رگڑ رگڑ کے IMF کی منتیں کر کے ترلے ڈال کے وزیر اعظم کو بھیج کے ہر ایک کو بھیج کے ہم نے پھر وہ لیا۔ تو اگر اسی طرح سے ہم نے مینج کرنا ہے اپنی فائنینس کو تو پھر ڈیفالٹ ہونے سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ ایک غلط فیصلہ جو ہے پورے ملک کو کھائی کے اندر پھینک دے گا۔ ہم ابھی تک سیریس ہی نہیں ہیں، ہم میں سے ابھی تک کوئی ماننے کو نہیں تیار کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، نہ نون لیگ، نہ تحریک انصاف، نہ پیپلز پارٹی، نہ کوئی مشرف کی ٹیم والے، نہ کوئی ضیاء الحق کی ٹیم والے۔ جو بھی آیا ہے اس نے تو صرف اس ملک کے لیے اچھا کیا، اور اس کا جو دور تھا وہ بڑے خوشحالی کا دور تھا، وہ سنگاپور بن گیا تھا، پاکستان ساؤتھ کوریا بن گیا تھا۔ غلطیاں تو صرف دوسرے کرتے رہے ہیں۔ یہ جب تک ہم مانیں گے نہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور یہ غلطی ہوئی ہے، تب تک ہم اس کا تدارک کیسے کریں گے؟ ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ بڑی مشکل صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم بھی رکھے اور پاکستانیوں کو عزت کے ساتھ قائم رکھے۔ صرف زندہ رہنا کافی نہیں ہے، عزت کے ساتھ زندہ رہنا وہ بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ دعا کریں ایسا ہی ہو۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔